شیخ الہند کی جدوجہد مولانا محمود الحسن اسی وسیع منصوبے کے دوسرے اہم مرکز میں سرگرم تھے۔ وہ حجاز پہنچے تاکہ سلطنت عثمانیہ اور دیگر بیرونی طاقتوں سے تعاون حاصل کیا جا سکے۔ ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے ساتھی بھی تھے۔ مقصد تھا کہ برطانوی سلطنت کے خلاف ایک ایسا بین الاقوامی محاذ بنایا جائے جس میں ہندوستانی انقلابی، افغانستان، ترکیہ اور جرمن ایک دوسرے کے ساتھ دیں۔ لیکن یہاں سے مشکلات شروع ہو گئیں۔ مشکلات یہ کہ یہ منصوبہ جس قدر بڑا تھا اتنا ہی پیچیدہ بھی تھا۔ پہلی بڑی مشکل یہ آئی کہ افغانستان نے کھل کر ساتھ نہیں دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو امید تھی کہ افغان امیر برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے، لیکن افغان حکمران امیر حبیب اللہ خان نے انتہائی محتاط مظاہرہ کیا۔ وہ برطانیہ کے خلاف براہ راست جنگ میں کودنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ افغانستان پہلے ہی برطانوی اثرات کے درمیان ایک انتہائی حساس پوزیشن میں تھا۔ پھر امیر حبیب اللہ خان نے مکمل طور پر اس منصوبے کی حمایت نہیں کی۔ یوں تحریک کے منصوبہ سازوں کے سامنے سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا، اگر افغانستان نے ہی جنگ میں شامل نہیں ہونا تو ہندوستان کی سرحد سے مسلح انقلاب کیسے شروع ہوگا؟ یہ منصوبہ وہیں کمزور پڑنے لگا۔ دوسری بڑی مشکل یہ آئی کہ خفیہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ انقلابی تحریکوں کے لیے سب سے قیمتی چیز رازداری ہوتی ہے، اور یہی رازداری برقرار نہ رہ سکی۔ ریشمی خطوط برطانوی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ گئے۔ پنجاب CID نے ان خطوط کو حاصل کیا اور یوں برطانوی حکومت کو اس پورے نیٹ ورک کا اندازہ ہو گیا۔ اب انگریز صرف ایک چھوٹے سے گروہ کی نگرانی نہیں کر رہے تھے، وہ جان چکے تھے کہ ہندوستان کے اندر اور بیرون ملک موجود مختلف انقلابی عناصر ایک دوسرے سے رابطے میں آ رہے ہیں۔ گرفتاریاں شروع ہو گئیں اور نگرانی بڑھا دی گئی، پھر بیرونی مدد کے راستے بند کیے گئے۔ تیسری مشکل یہ سامنے آئی کہ عالمی سیاست نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تحریک کا انحصار پہلی جنگ عظیم کی عالمی سیاست پر بھی تھا، لیکن جنگ کا نقشہ مسلسل بدل رہا تھا۔ جرمنی اپنی مشکلات میں گھرتا گیا، عثمانی سلطنت کمزور ہوتی گئی اور افغان حکومت براہ راست جنگ سے گریز کرتی رہی، اور آخرکار پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ جس عالمی بحران کو ہندوستانی انقلابی برطانوی سلطنت کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ ان کے منصوبے کے حق میں فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک کا عسکری منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ شیخ الہند کی گرفتاری اور مالٹا کی قید ہوئی تحریک کے لیے سب سے یہ بڑا دھچکا تھا۔ مولانا محمود الحسن حجاز میں گرفتار ہو گئے، ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی بھی گرفتار ہوئے اور دوسرے ساتھی بھی۔ بعد میں انہیں مالٹا بھیج دیا گیا۔ مولانا محمود الحسن نے 1916 سے 1920 تک مالٹا میں قید و بند کی سختیاں برداشت کیں۔ سوچئے، ایک بزرگ عالم اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک جزیرے میں قید ہے، نہ اپنے لوگوں سے رابطہ، نہ اپنی سرزمین کی آزادی کی جدوجہد میں براہ راست شرکت، لیکن یہ قید بھی ان کے حوصلے کو ختم نہ کر سکی۔ 1920 میں رہائی کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے، لیکن ان کی صحت بہت متاثر ہو چکی تھی۔ اسی دور میں ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے ان کے مشن کو مختلف سیاسی اور دینی راستوں سے آگے بڑھایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا جلا وطنی کا سفر یہیں سے شروع ہوا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کی کہانی تو اور بھی طویل ہے۔ وہ تقریباً 7 سال کابل میں رہے، لیکن کابل بھی مستقل ٹھکانہ نہ بن سکا۔ 1919 میں افغانستان میں سیاسی تبدیلی آئی۔ امیر حبیب اللہ خان
کے قتل کے بعد امان اللہ خان اقتدار میں آئے اور افغانستان نے برطانیہ کے خلاف تیسری افغان جنگ لڑی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس نئے دور میں بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے امکانات تلاش کیے، لیکن برطانوی دباؤ اور بدلتی ہوئی علاقائی سیاست نے ان کے لیے افغانستان میں رہنا مشکل بنا دیا۔ آخر کار انہیں افغانستان سے نکلنا پڑا۔ ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اب اس پوری تحریک کا سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے، تحریک ریشمی رومال ناکام کیوں ہوئی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہم بیان کر چکے ہیں۔ کئی عوامل اکٹھے ہو چکے تھے ناکامی کی، اور منصوبے کا بیرونی طاقتوں پر انحصار بہت زیادہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ افغانستان کی غیر یقینی پالیسی تھی۔ یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے افغانستان گئے ان کو قتل کیا گیا، ان کا مال و اسباب چھینا گیا، ان کے لیے وہاں پہ رہنا مشکل کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک حوصلہ شکنی تھی۔ پھر ایک وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر ایک ہمہ گیر مسلح مزاحمت کے لیے مطلوبہ تنظیمی ڈھانچے کا نہ ہونا، اور پھر یہ بھی کہ پہلی جنگ عظیم کا اختتام اور عالمی سیاسی حالات کا تیزی سے تبدیل ہو جانا۔ یعنی جذبہ بہت بڑا تھا، لیکن وسائل، رابطے، وقت اور عالمی حالات انقلابیوں کے حق میں نہیں تھے۔ یوں یہ تحریک ریشمی رومال کسی حد تک آپ کہہ سکتے ناکام ہوئی۔